عظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوانان چین لسان، معزز محترم محتشم حاضرین و سامعین، اللہ کریم کے فضل و توفیق سے آج ہم سب عرس پاک کی اس بابرکت محفل پاک میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ صوفی اصغر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی یاد کے اندر یہ مجلس پاک انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو اس محفل پاک کی برکات نصیب فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ چند گزارشات فکری اور اصلاحی حوالہ سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ آپ نے اہل اللہ کی شان مجھ سے قبل علامہ صاحب سے سماعت کی، اولیاء کاملین کا تذکرہ، صوفیاء کرام کی سیرت کی باتیں آپ نے سنی، تو میں جس موضوع پر اختصار کے ساتھ چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تصوف اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ چونکہ ہم سب صوفیاء کے ماننے والے ہیں، اولیاء کے ماننے والے ہیں۔ اولیاء کاملین، صوفیاء کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں وقف کی، مخلوق خدا کا تعلق خالق کے ساتھ جوڑنے میں مصروف رہے، مردہ دلوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے رہے، باطنی اور روحانی امراض کا علاج کرتے رہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے چراغ روشن کرتے رہے۔ ہم چونکہ صوفیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ان کی عظمت کے معترف ہیں، ان کی علمی اور روحانی میراث کے وارث ہیں، دور حاضر کے اندر ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ بحیثیت مجموعی ہماری جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ان میں سے چند ایک کا تذکرہ اس مختصر مجلس نور کے اندر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم صوفیاء کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے والے، ان کے عرس کرنے والے، ان کی یاد میں محافل کا اہتمام کرنے والے، ان کے مزارات پر پابندی کے ساتھ حاضری دینے والے، دور حاضر کے اندر اس بات کی ضرورت بھی ہے، حالات کا تقاضا بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے اس سے آپ کو آگاہ کرنا۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کہ ہم صوفیاء کرام کے عقائد و نظریات پر کاربند رہیں۔ پہلی ذمہ داری ہماری صوفیاء، اولیاء
ان کے عقائد و نظریات پر کاربند رہیں۔ مشاہدے کی بات یہ ہے، صوفیاء کرام جن کا عقیدہ سچا اور سچا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان کے عقائد و نظریات سے انحراف کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین پابندی کے ساتھ اولیاء کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، صوفیاء کرام کی محبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے، اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں ان کے ہاتھ تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد گمراہی کی طرف چلی گئی۔ آپ بھی علماء بھی اس بات کے گواہ ہیں، کتنی ایسی مثالیں معاشرے میں موجود ہیں جن کے والدین تو صوفیاء کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے والے، اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے والے، لیکن آگے اولاد ان کی گمراہی کی طرف چلی گئی، ان کے عقیدے خراب ہو گئے۔ اور بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جو نامی گرامی گزرے ہیں، لیکن آگے ان کی اولاد راہ راست سے ہٹ گئی، صراط مستقیم سے بھٹک گئی، اور صوفیاء کے اس عظیم عقیدے و نظریے کو چھوڑ کر گمراہی کے اندر چلی گئی۔ تو ہماری ذمہ داری دور حاضر میں ہے کہ ہم صوفیاء کے، اولیاء کے عقائد و نظریات پر پابندی کے ساتھ اور سختی کے ساتھ کاربند رہیں، اور اس سے لوگوں کو آگاہ بھی کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے، میں آگے عرض کرتا ہوں، وجہ کیا ہے لوگوں کے گمراہی میں جانے کی، اور صوفیاء کی مقدس ہستیوں سے ہٹ کر دوسری لائن پر جانے کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں۔ بے شمار وجوہات ہیں جس میں ہمارا سب کا کردار بھی شامل ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صوفیاء کے طریقے سے ہٹ گئے، اولیاء کی اس لائن سے ہٹ گئے۔ ایک سیالکوٹ کی ایک ماں جی ہیں، وہ ہمارے پاس آتے ہیں قبلہ پیر صاحب کے پاس، قاصر شریف۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو میں نے سیالکوٹ کے ایک عظیم عالم دین اور ایک عظیم ولی کامل محدث سیالکوٹی آفت محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں لے کر گئی اس بچے کو، انہوں نے اس کو گٹی دی ہے۔ اور وہ کس خاندان کی وہ عورت ہے؟ مولانا ابو النور محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ، کوٹلی لوہارا والے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا وہ بیٹا بیرون ملک گیا، جرمن میں ہے، لیکن وہاں سے کچھ عرصے کے بعد جب واپس آیا، اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب وہ اپنے عقیدے پر نہیں ہے، اور جب میں اس کو فون کرتی ہوں، کیسی بدبختی ہے، جب میں اس کو فون کرتی ہوں، کیونکہ یہ ہمارے بزرگار دین اور ہمارے آباء و اجداد نے یہ سب کچھ ہمیں ورثے میں دیا تھا، حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کی غلامی۔ فرماتی ہیں جب میں اس کو فون کرتی ہوں، بات ہوتی ہے فون پہ، تو میں کہتی ہوں میرے نبی کا صدقہ اللہ تجھ پہ کرم فرمائے، تمہاری مرادیں پوری کرے، تمہیں عافیت میں رکھے۔ اب جب میں اس کو یہ کہتی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ اگر اب تم نے یہ جملہ کہنا ہے نبی کا صدقہ، تو آج کے بعد مجھے فون نہ کرنا۔ استغفر اللہ۔ حضور کے بغیر تو کائنات میں کیا ہے؟ حضور کا صدقہ ہی تو ساری کائنات کی بہاریں ہیں، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی بہاریں، یہ رونقیں، یہ کائنات عالم کا نظام تو حضور کے وجود مبارک کا صدقہ ہی ہے، اور جو کچھ ہمیں مل رہا ہے حضور کا صدقہ ہی مل رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا یہ چاند ستارے یہ حسین رات نہ ہوتی، یہ چاند ستارے یہ حسین رات نہ ہوتی، گر آپ نہ ہوتے تو کوئی بات نہ ہوتی، اللہ سے ملایا ہے ہمیں آپ نے آ کر، ملتا نہ خدا بھی جو تیری ذات نہ ہوتی۔ حضور کا صدقہ ہی تو اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، ہم پر مہربانیاں کی ہیں،
ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، جان ملی اور رب کی پہچان ہوئی تو کملی والے آقا کا صدقہ ملی ہے، سب کچھ ساری باریں ملی ہیں۔ لیکن آج وہ لوگ جن کے آباء و اجداد اولیاء کاملین اور صوفیاء کرام سے محبت کرنے والے، ان کا نام لینے والے اور سرکار کونین کا صدقہ مانگنے والے، کھانے والے اور نام لینے والے حضور کا، ان کی اولادیں گمراہی میں چلی گئی ہیں۔ ضرورت ہے وقت کی کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ سب کوئی ایک طبقہ نہیں، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، عوام الناس کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اولیاء کاملین کے عقائد و نظریات پر کاربند رہیں اور اپنی نوجوان نسل کو بھی ان کے عقائد و نظریات کا پابند رکھیں، ان کی نظر رکھیں، ان کو دیکھیں، ان کو چیک کرتے رہیں، یہ کہاں جاتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں۔ جب لوگ جرمنی میں جاتے ہیں، یورپ میں جاتے ہیں، تو وہ اپنے نظریات کا سودا ویزے کے لالچ میں، کاروبار کے لیے، پیسے کے لیے دیتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، قادیانی اور مرزائی بن جاتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولادوں پر نظر رکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں تو ان کے علم کے وارث بھی تو ہیں۔ ہماری دوسری ذمہ داری، اختصار سے عرض کرتا ہوں کہ ہم صوفیاء کرام کے مشن کے ساتھ کامل وابستگی اختیار کریں۔ اللہ کے بندے جو مشن چھوڑ کر گئے، اس مشن کے ساتھ بھی تو ہماری وابستگی ہونی چاہیے، اس مشن کے ساتھ بھی تو پیار ہونا چاہیے۔ وہ دین کا مشن، وہ قرآن کا مشن، وہ مخلوق خدا کی خدمت کا مشن جو وہ چھوڑ کر گئے، آج وقت کے ساتھ ساتھ ہم صوفیاء کے عرس مناتے ہیں، 11ویں کے پروگرام کرتے ہیں، لیکن ان کے مشن سے ہم ہٹ گئے ہیں، ان کے مشن سے ہمارا وہ پیار نہیں ہے۔ کتنے پروگرام صوفیاء نے ایسے دیے ہمیں جو مفید تھے، بہترین تھے، لیکن ان پروگراموں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ مثال کے طور پر صوفیاء کرام نے، ہمارے اسلاف نے جگہ جگہ ذکر کی محافل قائم کی، مختلف مساجد کے اندر، مختلف گھروں کے اندر ذکر کی محفلیں شروع کی، جو ذکر کی محفلیں مفید تھی، جہاں سے لوگوں کو اصلاح کا پیغام ملتا تھا، جہاں سے لوگوں کی تربیت ہوتی تھی، جہاں سے عقائد کا تحفظ بھی ہوتا تھا اور اعمال کی اصلاح بھی ہوتی تھی۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم بزرگان دین کے ان مبارک سلسلوں کو جاری رکھتے، انہیں مزید اضافہ کرتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ان مفید سلسلوں کو بھی چھوڑ دیا۔ اب ذکر کی محفلیں کہیں کہیں ہوتی ہیں، لیکن پہلے تو ہر گاؤں میں، ہر گھر میں ذکر کی محفلیں ہوا کرتی تھی۔ جب بزرگان دین کے دورے تھے، وہ ذکر کروایا کرتے تھے، گھروں کے اندر، مساجد کے اندر عوام پہ ایک جمع غفیر ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ سلسلے کمزور کر دیے اور چھوڑ دیے۔ حالانکہ ذکر کی فضیلت تو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، ذکر سے کون انکار کرتا ہے؟ قرآن نے ذکر الہی کی فضیلت کو بیان کیا، احادیث کے اندر اللہ کے ذکر کی فضیلت آئی ہے، تو ظاہر ہے بزرگان دین نے وہی طریقے شروع کیے جو قرآن نے بیان کیے اور جو سرکار کے فرامین نے بیان کیے۔ ذکر الہی کا فائدہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ذکر الہی کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ یہ یاد الہی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اپنی پاک کلام میں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہمیں یاد کرے گا۔ اور دوسرا فائدہ ذکر کا جو قرآن بیان کرتا ہے، ذکر الہی اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں آج ہم پریشانی کے عالم میں ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، بے سکونی ہے، افراتفری ہے،
عجیب قسم کی کیفیت ہماری ہوتی ہے. کوئی بندہ سکون میں نہیں ہے، مال ہے لیکن سکون نہیں، دولت ہے لیکن سکون نہیں، محل ہے لیکن سکون نہیں، کاروبار ہے لیکن سکون نہیں، مالداری ہے لیکن سکون نہیں، زمینیں ہیں سکون نہیں. کیوں سکون نہیں ہے؟ اس لیے جو سکون قرآن بیان کرتا ہے سکون کہاں پہ ہے؟ جو بزرگان دین نے ہمیں طریقہ بتایا، جو قرآن کا حکم سنایا، اس کو فالو کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہیں. قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے. دلوں کا سکون، دلوں کا چین، دلوں کا آرام اللہ کے ذکر میں ہے. تیسرا فائدہ ذکر کا جو قرآن بیان کرتا ہے، ذکر الہی دونوں جہاں کی کامیابی کا ضامن اور ذریعہ ہے. اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. فلاح کہتے ہیں دونوں جہاں کی کامیابی کو، تاکہ تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ اللہ کا ذکر کرو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق وہ کامیاب ہوا، دونوں جہاں میں کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے رب کا نام ذکر کیا اور نماز پڑھی. ذکر الہی تو دونوں جہاں کی کامیابی کا ضامن ہے، لیکن ہم نے اس ذکر کو چھوڑ دیا. جو بزرگان دین نے ذکر کی محافل جا بجا ان کا اہتمام کیا، ان کو قائم کیا، جاری کیا. ضرورت تھی کہ ہم صوفیاء کے ماننے والے ان محافل کو جاری بھی رکھتے اور ان پروگراموں کے اندر اضافہ بھی کرتے، لیکن ہم نے جو بزرگوں کی شروع کی پروگرام تھے ان کو بھی چھوڑ دیا. اس کے علاوہ بزرگان دین نے جا بجا ختم خواجگان کے پروگرام رکھے، 11ویں شریف کے پروگرام رکھے، دورے کیے. یقیناً یہ ساری چیزیں، یہ سارے پروگرام ہماری اصلاح کے لیے ضروری تھے، ہمارے عقائد کے تحفظ کے لیے، اعمال کی اصلاح کے لیے مفید بھی تھے، ضروری بھی تھے. بزرگوں نے ویسے شروع نہیں کر دیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کے ماننے والوں نے، ان کے عرس کرنے والوں نے ہی وہ کام چھوڑ دیے اور دوسری لائن پر ہم چلے گئے. ہماری ذمہ داری ہے، پہلی ذمہ داری ہماری صوفیاء کے عقائد و نظریات پر سختی کے ساتھ کاربند ہو جائیں. کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم ان کی تحقیق اور ان کے عقائد و نظریات پر سختی کے ساتھ کاربند رہیں. کچھ بھی ہو جائے، لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن ہم داتا صاحب، خواجہ صاحب، اعلیٰ حضرت اور بے شمار بزرگان دین ان کے عقائد و نظریات پر سختی کے ساتھ کاربند ہوں. اور دوسری ذمہ داری کہ ان کے مشن کے ساتھ وابستگی اختیار کریں. اور تیسری ذمہ داری ہماری کہ ہم کتب تصوف کا مطالعہ کریں، صوفیاء کی تعلیمات کو پڑھیں، صوفیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ صوفیاء کرام کی تعلیمات تو وہی جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، قرآن سے ہٹ کر تو نہیں ہے. صوفیاء کرام کی تعلیمات وہی ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، انہی کو آگے انہوں نے پھیلایا ہے. یہ الگ بات کہ آج کل بعض جاہل لوگ اپنے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، مولوی اور ہے، فقیر اور ہے. حالانکہ علماء تشریف فرما ہیں شریعت اور طریقت لازم و ملزوم ہیں، بلکہ شریعت پر عمل کرنے کا نام ہی طریقت ہے. حضرت شیخ سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے 3 جز ہیں، علم، عمل اور اخلاص. شریعت کے تیسرے جز یعنی اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے طریقت کا راستہ اپنایا جاتا ہے. مکتوبات شریف میں آپ فرماتے ہیں شریعت کے 3 جز میں علم، عمل اور اخلاص، اور طریقت کا راستہ شریعت کے تیسرے جز یعنی اخلاص کو حاصل کرنے کا
ذریعہ ہے، اور طریقت، معرفت اور حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہیں۔ اور جو بندہ اپنے آپ کو صوفی کہلائے لیکن شریعت کا دامن چھوڑ دے تو نہ وہ صوفی ہے، نہ ولی ہے، اور نہ ہی طریقت و حقیقت و معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ بلکہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں طریقت کیا ہے اور شریعت کیا ہے، صوفی کون ہے؟ فرماتے ہیں کہ صوفی یہ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس طرح اطاعت کرنے والا ہو کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو۔ صوفی کون ہے؟ آج ہم کسی صوفی کہتے ہیں جو بڑے بڑے بال رکھنے والا ہے، جو چرس بھنگ پینے والا ہے، شریعت کا باغی ہے، نماز کا تارک ہے، ہر انگلی کے اندر انگوٹھی پہننے والا ہے، کڑے پہننے والا ہے، کیا نہ کیا خرافات کرنے والا ہے، ہماری زبان میں وہ صوفی ہے۔ لیکن صوفیاء کرام نے کیا کہا؟ صوفی وہ ہے کہ جس کی ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حدیث ہو، یعنی قرآن و سنت کا پابند ہو، شریعت کا پابند ہو، وہ صوفی ہے۔ اور ہماری ایک اور ذمہ داری مدارس دینیہ کا قیام۔ دیکھیں اولیاء کاملین خود بھی شریعت کے پابند تھے اور اپنے مریدین کو، متعلقین کو، متوسلین کو بھی شریعت کا پابند دیکھنا چاہتے تھے۔ آج ہم صوفیاء کے ماننے والے اپنے کردار کا جائزہ لیں، کیا ہم ان کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں؟ کیا ہم صوفیاء کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ ان کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں؟ دیکھیں کچھ باتیں ایسی مزارات پہ ہوتی ہیں، ڈول باجا تماشا، ناچ گانا، ڈانس، کھیل تماشا، کبڈی، کتوں کی لڑائی، گھوڑوں کی ریس، ان چیزوں کا احاطہ مزار کے اوپر ہونا ایک سواریہ نشان تو ہے، اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے، اور ہماری ذمہ داری بھی ہے ان چیزوں کو روکیں۔ یہی وہ چیزیں ہیں جن کو بیس بنا کر، بنیاد بنا کر لوگ ہماری نوجوان نسل کو صوفیاء کرام کی تعلیمات سے دور کر رہی ہیں۔ یہ صوفی ہیں، یہ صوفیاء کے ماننے والے ہیں جو مزارات پہ ایسا حرکتیں کرتے ہیں، ایسی خرافات کرتے ہیں جن کا شریعت کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ان چیزوں کو ہم روکیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم صوفیاء کو اس انداز کے اندر پیش کریں کہ لوگ ان کے قریب آئیں، ان کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کریں، ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے مقرب بن جائیں، قریبی ہو جائیں، اللہ کی معرفت میں حاصل ہو جائے۔ ایک بات آخری کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں، باتیں تو بڑی ہیں لیکن ٹائم ہو گیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا، صوفیاء کرام خود بھی شریعت کے پابند تھے اور اپنے متعلقین کو بھی شریعت کا پابند دیکھنا چاہتے تھے۔ لوگوں کو گمراہی کے اندر دیکھ کر، گناہوں میں دیکھ کر، اللہ کی نافرمانیوں میں دیکھ کر انہیں تکلیف ہوتی تھی کہ ہماری کیفیت بھی یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی کے اندر، نافرمانی کے اندر، بے حیائی کے اندر، ناچ گانے کے دیکھ کر کیا ہمارے قلب کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تکلیف ہو اور ہم اصلاح کی کوشش کریں؟ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیمار ہو گئے، آپ کا ایک مرید بادشاہ کے ہاں مشیر تھا، اس نے بادشاہ سے عرض کی کہ میرے پیر صاحب کا علاج شاہی ڈاکٹر سے ہونا چاہیے۔ اس نے منظوری کرا لی بادشاہ سے کہ شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ کا علاج شاہی ڈاکٹر کرے گا۔
لیکن وہ ڈاکٹر چونکہ عیسائی تھا، اس نے علاج شروع کیا، کافی کوشش کی، لیکن آپ کو افاقہ نہ ہوا، بیماری آپ کی دور نہ ہوئی۔ توجہ کرنا، بیماری آپ کی دور نہ ہوئی۔ اب ڈاکٹر نے کافی کوشش کے بعد ابو بکر شبلی سے کہا، حضرت آپ کا علاج ممکن نہیں ہے، اگر آپ کا علاج ممکن ہوتا تو میں اپنے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر بھی آپ کا علاج کر سکتا تھا، اگر علاج ممکن ہو اتنا کرنے کے لیے میں تیار ہوں کہ اپنے جسم کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر بھی آپ کا علاج کروں، لیکن آپ کا علاج ہے نہیں ہے۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ میرا علاج تو اس سے آسان ہے، تو جسم کا ٹکڑا نہ کاٹ، میرا علاج اس سے بھی آسان ہے۔ ڈاکٹر حیران ہوا اور کہتا ہے حضور آپ بتائیں کون سا طریقہ ہے آپ کے علاج کا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جو جسم کا ٹکڑا گوشت کا کاٹنے کے تیار ہوں، وہ کوئی اور طریقہ بھی اختیار کرنے کے تیار ہوں، آپ بتائیں۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ صوفیاء تھے، یہ صوفیاء کی تعلیم تھی جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس ڈاکٹر نے، عیسائی تھا، آپ کے کہنے پر کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا، تھوڑی ہی دیر گزری، ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مرض جاتا رہا اس کی خوشی میں، یہ بندہ گمراہی سے، کفر سے اسلام کی طرف آیا ہے، اتنے آپ خوش ہوئے کہ آپ کی بیماری ہی چلی گئی۔ ہم ان تعلیمات کو اپنائیں، لوگوں کی فکر کریں، اصلاح کریں، جہاں پر خرافات ہیں، لوگ دین سے دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں، صوفیاء کرام کی تعلیمات سے لوگوں کو دور کرنے کا سبب بن رہے ہیں، ان کو روکیں، علماء کے دست و بازو بنیں، ان کی مشاورت سے، سرپرستی میں مزارات پر ہونے والی تمام خرافات کو روک دیں، تاکہ یہاں پر لوگ آئیں خالص اللہ کی رضا کے لیے اور یہاں سے فیض لے کر جائیں۔ ہم کہتے ہیں فیض نہیں ملتا، بار آؤ ہم بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہوئے عرس پہ جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، لیکن فیض نہیں ملتا، ہمارے حالات درست نہیں ہوتے، چونکہ ہم خالص نیت کے ساتھ نہیں جاتے اور وہاں جا کر حرکتیں ایسی کرتے ہیں جس کی بنا پر ہمیں حاصل ہونے کے بجائے جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے بے ادبی کی وجہ سے وہ سب کچھ ضائع کر کے ہم آ جاتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے وہ بندے، ان کی شان کیا ہے؟ وہ زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ آج صوفیاء کے ماننے والے تمام باطنی امراض کے اندر مبتلا ہیں، تکبر، حسد، بغض، کینہ، نفرتیں، دشمنیاں، قدورتیں، لڑائی جھگڑے، ظلم و ستم، عدم برداشت، بدگمانی، بد زبانی، بد کلامی، گالیاں، فحش باتیں، یہ سب کچھ صوفیاء کرام کا طریق نہیں تھا، ان کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ان کی تعلیمات تو ادب ہے، ان کی تعلیمات تو عاجزی ہے، انکساری ہے، درگزر ہے، معافی ہے، برداشت ہے، گالیوں کے بدلے میں بھی دعائیں ہیں، کانٹے بچھانے والوں کے راستے میں پھول بچھانے، یہ صوفیاء کی تعلیم ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرم ہمیں صوفیاء کرام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کر کے چلنے کی توفیق دے۔ اللہ کریم جو لوگ بھی صوفیاء کی روشن سیرت کو داغدار کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اور ہمیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں لوگوں کو صوفیاء کے قریب کرنے کے اور ان کی تعلیمات سے آگاہ کرنے کے لیے کم از کم اپنی ذمہ داریاں ہم پوری کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے اور انہیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔